السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو انذر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے آپ کے ہم سب کے دادا کیا ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کس قسم کی ٹویٹیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کی ٹویٹ جو ہے, کہا جاتا ہے کہ تب آئے گی جب علیمہ باجی, عظمیٰ باجی یا نورین باجی جیل میں جائیں گی, جی ان سے ملیں گی, جی ٹھیک ہے, باہر آ کر ٹیم کو بتائیں گی کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے, تو اس کے بعد پھر جبران الیاس صاحب امریکہ سے دھاڑیں گے, ٹھیک ہے, اور ٹویٹ پہ چنگاڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا. اب علیمہ باجی کا پارٹی کے اندر اپنا مفاد ہے, وہ پارٹی کو اپنے بچوں کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں. جمائمہ بیگم پارٹی کو اپنے بچوں کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں. اوکے, پولیٹیکل انہیریٹنس کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور ان دونوں سے اوور اینڈ آل ٹھیک ہے, اوور اینڈ اباؤ جو ہیں وہ بشرا عمران خان صاحبہ ہیں, جو کہ پارٹی کو اپنی طرف لے جانا چاہ رہی ہیں, جس کا ان تینوں خواتین نے وقتاً فوقتاً ثبوت فراہم کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اندر انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ سے, مقتدرہ سے مذاکرات کر کے جو ضمانت کروائی تھی بشرا بی بی کی, وہ یہی تھی کہ موصوفہ جو ہیں ان کی ضمانت ہو جانے دیتے ہیں, یہ جا کے سکون سے بیٹھیں گی, بیانات وغیرہ جاری کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر. موصوفہ جو تھیں وہ پشاور سے کرائے کے لوگ لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر گئی, جی ایسا ہی ہے, اور 26 نومبر کروا دیا. جی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہر بندہ جو ہے نا وہ اس پہ ڈسکشن کرتا ہے, مامے خان بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 26 کو یہ ہو گیا, 26 کو یہ ہو گیا. اس سوال کا جواب کوئی نہیں پوچھتا کہ 26 کو بھاگے کیوں تھے. بڑی امپورٹنٹ بات. این معاملات کو پیک پہ لا کے تو یہ مارگلہ کی پہاڑیاں کراس کر کے بھاگے کیوں تھے آپ اور گنڈا پور؟ جی, کیونکہ اگلوں نے جا کے کہا تھا کہ بھائی یہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا, یہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں. تو انہوں نے دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھا تھا. اوکے, سامنے مارگلہ کی پہاڑیاں آئی ہیں, وہ منال کے پاس سے, ریسٹورنٹ کے پاس سے 0 پوائنٹ, وہ کیا ہے جی اوپر وہ جو بنا ہوا ہے وہ جگہ, دامنے کو کے پاس سے گزرتے ہوئے واپس مڑ کے نہیں دیکھا یار انہوں نے. اب بھی انٹرنل فائٹ ہے میرے بھائی, اور باہر بیٹھے ہوئے اسٹیڈیم کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تو باقی پولیٹیکل پارٹیاں تاڑی مار رہی ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی لوگ کہتے ہیں 2 خواتین کی لڑائی ہے, نند بھاوج کی لڑائی ہے. میں آپ سے عرض کر دوں یہ 3 خواتین کی لڑائی ہے, جمائمہ بی بی, بشرا بی بی اور علیمہ خانم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور علیمہ خانم اپنے ارد گرد نورین خانم اور عظمیٰ خانم صاحبہ کو اس لیے کھڑا کرتی ہے کہ وہ بتائیں کہ ہم ساری فیملی ایک ہے. ان کی بھی آپس میں اچھے تعلقات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا میری بات. تو اس لیے بھائی اس بات کو جب تک آپ اس پرسپیکٹو میں نہیں دیکھیں گے. اب مسئلہ کیا ہے, ہر جو ان کا کانٹینٹ ہے عمران خان صاحب کا, اس کو سینسر کرتی ہیں علیمہ باجی. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کیسے سینسر کر لیتی ہیں؟ وہ اس طرح سینسر کر لیتی ہیں کہ انہوں نے آ کے سوشل میڈیا کو بتانا ہوتا ہے کہ کون سی پوسٹ کرنی ہے, کون سی ٹرینڈ کرنی ہے, کون سا لے کے چلنا ہے, کون سا لے کے نہیں چلنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے بتانا ہوتا ہے. جی, آپ نے اس بات کے اوپر غور رکھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے احکامات نہیں ہوتے. اوکے, وہ عظمیٰ اپنا کیا نام ہے ان کا, علیمہ خانم صاحبہ کے اختیارات ہوتے ہیں, مطلب کہ خیالات ہوتے ہیں مور اور لیس, جی, عمران خان کے نام کے اوپر, جو ان کی اوورسیز سوشل میڈیا ٹیم لے کے چلتی ہے. اوکے, جس کو گروپوں میں پھیلایا جاتا ہے. جی, کیسا ہے, جس پہ موصوف جو ہے نا جناب, آج کل جن کو
جو ولسن کا حیضہ ہوا ہے. جو ولسن کی بات سنی؟ نہیں سنا دیں پلیز. جو ولسن صاحب نے ایک قانون جو ہے وہ متعارف کروایا ہے, ٹھیک ہے, کہ امریکی فوج اڈیالہ کے اوپر حملہ کر کے عمران خان کو رہا کر کے آزادی دلوائے. وہ توبہ. اچھا ٹھیک ہے. یہ قانون انہوں نے جمع کروا دیا ہے وہاں پہ کانگریس کے اندر. ٹھیک ہے. اور کانگریس کی کمیٹی کو یہ فارورڈ ہو جائے گا. یہ ترمیم انہوں نے متعارف کروائی. اب اس کے اوپر شہباز گل, معید پیرزادہ انگوٹھا صاحب, ٹھیک ہے, اور یہ سارے لوگ دھمالیں ڈال رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر لی ہے. اچھا, وہاں پہ جو قانون جو ہے وہ کانگریس کے اندر یا سینٹ کے اندر آتا ہے, اس سے پہلے اس کے اوپر ایک ریزولوشن متعارف کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ مطلب آپ ایک قانون متعارف کرواتے ہیں کہ رضی دادا جو ہے نا ان کے اوپر میڈیا پہ پابندی لگائی جائے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس میں مختلف تجاویز دیں گے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار ان کے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی جائے. کچھ کہیں گے کہ نہیں ان کا سوشل میڈیا بھی بند کیا جائے. ٹھیک ہے. کچھ کہیں گے کہ نہیں اس کا ٹویٹر بھی بند کیا جائے. اس کا یوٹیوب بھی بند کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ کروڑوں روپے کما رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے. یہ سارے لوگ تجاویز دیں گے. وہ ساری تجاویز کو اکٹھا کر کے تو کمیٹی کے پاس چلا جائے گا. کمیٹی پھر اس کو دیکھے گی کہ یار یہ بھی بڑی واہیات بات ہے. آپ کسی کا رائٹ ٹو لیو کیسے لے سکتے ہیں, کسی کا زندگی کا حق آپ کیسے چھین سکتے ہیں, یہ آپ کا تعصب ہے یار, اس کو بھی باہر نکالو. تو آخر میں کر کے جو ہوگا تو وہ کہیں گے نہیں یار کسی فرد کے خلاف ہم کیسے کارروائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قانون سازی جو ہوتی ہے یا پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ تو قوموں کے لیے قانون سازی کرتی ہے نا, افراد کے لیے تو نہیں کرتی. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو ضیاء الحق صاحب نے اپنی ذات کے حوالے سے 2 ترامیم آئین پاکستان کے اندر داخل کروائی تھی. یہ 18ویں ترامیم جب ہوئی ہیں تو یہ ساری جو پرسن اسپیسیفک ترامیم تھی وہ نکال کے باہر پھینک دی گئی کہ آئین میں پرسن اسپیسیفک ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. قانون کے اندر ذات کے حوالے سے قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو خیر میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 3 خواتین کی باہمی لڑائی ہے بھائی. ٹھیک ہے. جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک بات. اچھا دادا, ان تینوں میں سے سب سے طاقتور خاتون کون ہے اس وقت؟ دیکھیے اگر جیل سے باہر آ جائیں تو بشرا عمران خان. اوکے. ایکسپیرینسڈ, لیتھل, بے رحم, فار پاور لسٹ. ٹھیک ہے. لیکن جب انڈر فائر ہوں اتنی ہی مظلوم, ایکسٹریملی مظلوم, ایکسٹریملی جسے کہنا چاہیے کہ ہمبل, جب وہ مصیبت میں. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ان کو اختیار ملے, پاور نظر آئے, لیتھل ہو جاتی ہیں. اچھا دادا میرا آخری سوال ہے. لیکن اس وقت لمحہ موجود میں علیمہ آپا. ٹھیک ہے. وہ سب سے پاور. دیکھیے مالی معاملات کو بھی وہ ہینڈل کر رہی جی, کیونکہ باہر ان کے علاوہ فیملی کا کوئی اس ایکسپوجر کا بندہ موجود ہی نہیں ہے. اور پولیٹیکل معاملات کو بھی وہ سوشل میڈیا کے, اور پی ٹی آئی کی ساری سیاست ہی سوشل میڈیا ہے, تو سوشل میڈیا کو بھی لے کے چل رہی ہیں. لیکن یار اس بات کے اوپر ہم بات ختم کر دیں. وہ جو لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں جب زبانیں منہ سے نکالتی تھی دونوں بہنیں, ہائے ہائے ہائے, قرآن اٹھانے پڑ گئے. ٹھیک ہے. اچھرا والی جی, اچھرا والی. ٹھیک ہے. ان کو اپنے کردار کی شفافیت ثابت کرنے کے لیے قرآن اٹھانا پڑ گیا. میرے رب کی لاٹھی بڑی بے آواز. اچھا اچھرا والی نا, ہیول والی 2 کنال کے کوٹھی والی, ہمارے لیے تو وہی اچھرا والی ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ اکیڈمی جانا ٹیوشن پڑھنے کے لیے وہی ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ انہیں مزید ترقی دے, ہیول کی بجائے اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں آڈی دے. ٹھیک ہے. بلکہ آ بھی گئی ہونی ہے, کوئی پتہ نہیں, ساڑھے کہن تو پتہ آ بھی جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن دادا یہ کہیں نہ کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح قرآن اٹھانے کے ساتھ ساتھ ایک میسج تھا اس میں بڑا انڈر کور,
کہ پلاٹ بک گئے, ہاں روٹی پانی نہیں وہ ہے. آپ نے نشاندہی کی تھی, تو بھائی وہ جن کو پیغام دے رہی ہوں گی انہوں نے سمجھ جانا ہے. اچھا دادا, آخری سوال میرا, اور پروگرام کے اندر صرف لاسٹ 60 سیکنڈ میں مجھے بتا دیں تاکہ ہم اگلے پروگرام میں اس پہ ڈسکشن کریں گے. دادا کیا وجہ ہے کہ حسان نیازی اندر, جس نے پتلون لا کے دی, ہاں علیمہ خان کا بیٹا, اندر سے اٹھا کے, اندر سے لا کے دی اور کہا جی حسان اٹھا لے, وہ باہر, کیا وجہ ہے؟ جی وجہ تو میں نے پچھلے پورے ولاگ کے اندر بیان کر دی. نہیں ذرا تھوڑا سا ایک لائن میں آپ بتا دیں. اگر علیمہ خان right now is a PTI and PTI is علیمہ خان right now. ٹھیک ہے, This is the reason. نہیں زیادہ, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.